اور زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے۔ تو میں آپ کو پورا اسلام 2 حدیثوں سے بتا دیتا ہوں، ایک ابتدا ایک انتہا۔ ایک ہی سوال میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ یہ مدینے کے ابتدائی سال ہیں، اور جبریل انسانی شکل میں کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ آپ نے کہا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہی سوال بعینہ ہی آخری حج پر جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، عمرو بن ابسہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو پہلا جواب دوبارہ دہراتا ہوں، کلمہ شہادت، کلمہ توحید کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ ایک ہی سوال ہے، وہی سوال ہے، سوال کرنے والا ایک اور آدمی ہے، اور ٹائم آگے جا چکا ہے۔ اب جواب کیا آیا؟ اب جواب آیا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ میٹھا بول، میٹھا بول۔ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں جو سن رہا ہے، ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی زبان کے میٹھے بول میں مٹھاس ہے، اور میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں 7 سمندر کے پانی میں اتنی کڑواہٹ نہیں جتنی ایک زبان کے کڑوے بول میں کڑواہٹ۔ ایک بول دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور ایک بول دلوں کو ویران کر دیتا ہے۔ ایک بول گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اور ایک بول گھروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا۔ اچھا کھانا کھلانا تو چلو غریب آدمی کہاں سے کھلائے گا، میٹھے بول میں تو پیسے نہیں لگتے۔ کسی کے ساتھ مسکرا کے ملنا، خاص طور پر والدین، بیوی، بچے، بچوں کے لیے ماں باپ، بیوی کے لیے خامند، خامند کے لیے بیوی، ان قریبی رشتوں میں میٹھا بول فرض عین ہے، اور کڑوے بول سے بچنا فرض عین ہے، ورنہ ہم اپنی نسل کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اتنے بڑے گھر سے نہیں ہے کہ ایڈا وڈا گھر ہوئے گا تو تاں زندگی چنگی ہوئے گی۔ گھروں کی آبادی کا تعلق اچھے اخلاق سے ہے، میٹھے بول سے ہے، درگزر سے ہے، معاف کرنے سے ہے، حوصلہ افزائی سے ہے۔ اگر یہ باتیں نہیں ہیں تو زندگی ویران ہے۔ یہ جتنے بڑے کاروباری ہیں ان کے پاس نہ بیوی کے لیے ٹائم ہے نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ یہ کاروبار کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کو کرتے کرتے مر جاتے ہیں۔ یہ اتنی بے اعتدال زندگی گزارتے ہیں کہ ان کی لائف کوالٹی پر رحم آتا ہے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ زندگی نہیں ہے۔ میرے نبی نے کائنات کا سب سے بڑا بوجھ اٹھایا اور اپنے گھر کو ٹائم دیا، بچوں کو ٹائم دیا، بیوی کو 11 بیویاں تھیں، 9 زندہ تھیں، ان کو ٹائم دیا۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ ابتدائے زمانہ کا سوال ہے، اللہ اور رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا۔ اللہ کا فضل ہے اس اسلام پر ایک بہت بڑا طبقہ چل رہا ہے۔ اب آیا پیک والا اسلام، پہلی جماعت سے چلتے چلتے ایم اے پر پہنچ گئے، پی ایچ ڈی پر پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ مل اسلام؟ تو آپ نے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ کھانا کھلانے سے مراد صرف کھانا کھلانا نہیں، سخاوت، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، خدمت کرنا، ان کے کام آنا۔ ایک فقیر آیا، یا رسول اللہ ضرورت مند ہو۔ آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، اس وقت تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا میں دکاندار سے لے لیتا ہوں، آپ ادا کر دینا بعد میں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر پیچھے سے بولے یا رسول اللہ یہ بھی کوئی انصاف کی بات، آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کریں، ہے نہیں تو اگلے دا ادھار سرتے چاہتے بہ جاؤنا یا رسول اللہ، یہ کام ٹھیک نہیں۔ تو ایک وہاں صحابی بیٹھے تھے عبداللہ بن حذیفہ، کہنے لگے یا رسول اللہ ٹھوک کے رکھو،
انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کرتے آئیں اور اللہ سے کمی کا ڈر نہ کریں۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا بہذا امرت، مجھے بھی میرے رب نے اسی کا حکم دیا ہے۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے، بخیل سے نفرت ہے۔ تو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، اور حکومت نکموں کو دے دیتا ہے، اور بارشیں بے وقت کر دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو ناراض ہے؟ کوئی کمیونیکیشن تو ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے کہا امطر علیہم ابان حصادہم وامنعہ ابان زرعہم۔ موسیٰ پہلی نشانی میری ناراضگی کی، بارشیں بے وقت ہوں گی، موقع پہ نہیں کروں گا، بے موقع کروں گا۔ اجعل ملک فی صفحائہم، حکومت بے وقوف لوگوں کو دوں گا، والمال فی بخلائہم، اور پیسہ بخیلوں کو دوں گا۔ ایک بخیل کا بھی دادا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں شحیح۔ بخیل ہوتا ہے جو کسی پہ خرچ نہ کرے اور تھوڑا بہت اپنے اوپر ضرور لگاتا رہے، اور شحیح وہ قسمت کا مارا ہوتا ہے جو صرف گننے کا مزہ لیتا ہے اور گن کے قبر چڑھ جاتا ہے تے آپ بھوکے دا بھوکا رہ جاتا ہے، نہ بچوں کو دیتا ہے، نہ بیوی کو دیتا ہے، نہ کم وقت نہ اپنے اوپر لگاتا، صرف گننے کے مزے لیتا رہتا ہے۔ کروڑ ہو گیا، 1 ارب ہو گیا، 1 بلین ہو گیا، 1 ٹریلین ہو گیا، پیچھے کون کس کا نصیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا امطر علیہم ابان زرعہم وامنعہ ابان حصادہم۔ موسیٰ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو کر دیتا ہوں، جب نہیں ہوتی تو روک لیتا ہوں۔ وَأَجْعَلُ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور پیسہ سخیوں کو دیتا ہوں جو لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو خیال کرتے ہیں۔ اپنے سامنے کھانے رکھنے سے پہلے ان گھروں کو بھی سوچتے ہیں جہاں چولہا نہیں جل رہا۔ اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کو سوچتے ہیں جن کے بالوں میں چاندی آ گئی اور ان کے ماں باپ ان کو رخصت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہاتھ میں رکھا۔ امام زین العابدین کا انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کی، بوریاں۔ تو وہ غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ حضرت امام زین العابدین تو شاہی زندگی گزار، اللہ نے بہت رزق دیا۔ تو ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا، اور بوریاں بھر بھر کے خود اپنی کمر پہ اٹھا کے مدینے میں ان کے گھروں میں پھینک کے آ جاتے تھے۔ موت کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پہ خرچ کرنے والا کون تھا۔ زندگی میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے خرچے کون اٹھا رہا۔ سبحان۔ تو بھائیو بہنوں، اسلام کیا ہے؟ اسلام کی انتہا کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا، کھانا کھلانا، یعنی سخاوت، سخی ہونا۔ اللہ کو سخی سے پیار ہے چاہے نافرمان ہو، بخیل سے نفرت ہے چاہے تہجد گزار ہو۔ پھر پہلے زمانے کی طرف لوٹتے ہیں۔ جبریل نے سوال کیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اب آپ نے ابتدائے اسلام کو سامنے رکھ کر کہا اللہ کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، رسولوں کو ماننا، موت کے بعد کی زندگی کو ماننا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ یہی سوال 10 سال کے بعد ایک شخص کرتا ہے یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ جواب دینے والے میرے محبوب ہیں اور آپ ایک جواب دے چکے ہیں، لیکن اب اسلام مکمل ہو چکا ہے تو اب آخری درجے کی بات فرماتے ہیں ایمان ہے الصبر والسماحہ، معاف کرنا اور صبر کرنا۔ سبحان اللہ، کیا ایمان کیا ہے؟ صبر کرنا اور معاف کرنا۔ تو بھائیو، اگر ہم
یہ 2 ٹپس لے لیں تو ہمارے گھر خوبصورت، ہماری لائف کوالٹی خوبصورت، ہماری نسلیں خوبصورت، ہمارے رشتے خوبصورت، امیر غریب کے گھر میں خوشی ہوگی، ناگواری آئے صبر کرے، زیادتی ہو جائے معاف کرے، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے۔ یہ 2 چیزیں جو میرے نبی نے بتائی ہیں کہ لائف کوالٹی کو خوبصورت بنانے کے لیے۔ دیکھو، زندگی کا خوبصورت ہونا الگ میٹر ہے، اور گھر ایسا ہونا یہ الگ میٹر ہے۔ چیزوں کا عمدہ ہونا یہ الگ چیز ہے، اور انسان کی زندگی کا خوبصورت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ ہماری ساری طاقت لگ رہی ہے کہ گاڑی ایسی ہو، گھڑی ایسی ہو، کپڑا ایسا ہو، برانڈڈ ہو، ہماری زندگی بڑی اچھی ہو۔ زندگی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں اچھی ہوں گی۔ زندگی اچھی ہونے کے لیے در مصطفیٰ پہ جھکنا پڑے گا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تمہیں زندگی اچھی گزارنی ہے نا تو میرے نبی کے پاس آؤ، وہ تمہیں ڈیفینس سے نہیں ملے گی، کماڑی سے نہیں ملے گی، چھوٹے بڑے کاروباروں سے نہیں ملے گی، ہیرے کی انگوٹھی میں نہیں ہے، وہ میرے نبی کے غلامی میں ہے، جس کو میرے نبی لے کر آئے، خوبصورت زندگی۔ تو یہ 2 باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ اسلام کا حسن ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے والی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کو اسلام بنائیں۔ کیسے؟ میٹھا بول، غیبت چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، گالی دینا چھوڑ دیں، غصہ چڑھا ہے تو بے عزت نہ کریں، سنبھل کے لفظ بولیں، اپنے رشتوں میں والدین کے پاؤں دھو کر پئیں، ان کی دعائیں لے لیں۔ ماں باپ کی دعا وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں بیت اللہ کی ساری زندگی کی بندگی بھی نہیں پہنچاتی۔